بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ شام حافظ آباد کے تھانہ منی کے تارڑ میں ایک انتہائی افسوسناک اور کربناک جو ہے واقعہ پیش آیا ہے، جس میں 3 افراد کو ملزمان نے بڑی بے دردی اور بڑی بے رحمی کے ساتھ اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کر دیا، اور ان کی نعشوں کی بے حرمتی کرتے ہوئے اس گاڑی کو بھی جلا دیا جس گاڑی میں وہ سوار تھے، اور وہ جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ واقعہ جو ہے، یہ واقعہ کوئی میرے لیے انہونا واقعہ نہیں ہے۔ یہ حافظ آباد کے چند پولیس افسران کے لیے یہ کوئی انہونا واقعہ نہیں ہے۔ اب میرے دیکھنے سننے والے یہ کہیں گے کہ یہ انہونا واقعہ تھا، لیکن آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ شخص جو ہے اس کی جان کو خطرہ ہے، تو آپ اس شخص کی حفاظت کے لیے کوئی عملی اقدامات نہ کریں، بالآخر وہ سانحہ وہ واقعہ ہو جائے اور کسی انسان کی جان چلی جائے، تو اس میں نہ صرف وہ ملزمان ذمہ دار ہوتے ہیں، بلکہ جن کو اس سارے واقعہ کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے ان کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ سٹوری میں دوستوں کو شارٹ سے سنا دیتا ہوں، یہ صرف کل کا واقعہ نہیں ہے، یہ آج سے کوئی 1 سال قبل حافظ آباد کے تھانہ منی کے تارڑ کے علاقہ اسداللہ پور میں ایک اوورسیز پاکستانی جو کل اس واقعہ میں قتل ہوا ہے، محمد حسین جس کا نام ہے تارڑ، اس کے گھر کو ملزمان نے پہلے لوٹا، اس کے بعد اس کو آگ لگا کر جلا دیا گیا۔ کل تو انسانی جانوں کو اور انسانوں کو جلایا گیا اور قتل کیا گیا ہے۔ یہی واقعہ جو ہے آج سے 1 سال پہلے جو ہے وہ پذیر ہو چکا ہے تھانہ منی کے تارڑ کے علاقے اسداللہ پور میں۔ اس کو پہلے لوٹا گیا، پھر جلایا گیا، پھر اس کو گرایا گیا، مسمار کر دیا گیا، اور اس وقت جو ہے وہ اس واقعہ کے ملزمان کو پولیس نے بالکل نہ گرفتار کیا، بلکہ اس کا اسی محمد حسین تارڑ کا ایک گھر حافظ آباد کے تھانہ سٹی کے علاقے میں موجود تھا، اس کو بھی ان ملزمان نے محمد حسین کی عدم موجودگی میں، چونکہ محمد حسین جو ہے وہ، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ اسپین نیشنل ہے اور اسپین میں وہ اپنا بزنس کرتا تھا، وہ وہاں پہ موجود تھا۔ اس کی عدم موجودگی میں اس کے 2 گھروں کو لوٹ لیا گیا، ایک گھر کو جلا کر لوٹ کر مسمار کر دیا گیا، 1.5-2 کنال کا وہ گھر تھے۔ مجھے کسی دوست کے کہنے پر محمد حسین نے رابطہ کیا اور اس نے اپنی ساری رودات سنائی، تو میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ہم آپ کی آواز اٹھائیں گے، اور میں نے آواز اٹھائی۔ میں اس جگہ پہ گیا، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے میں نے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ اسی جگہ پہ جا کے میں نے خود جو ہے وہ سٹوری کی، اس کے اوپر نیشنل میڈیا کے اوپر اس کو آن ایئر کیا، اور اس کے اوپر روایتی طور پر جو ہے وہ نوٹس لیا گیا، اور اس نوٹس کے بعد پنجابی میں کہتے ہیں کخ تیلا نہ بنا، ملزمان دندناتے رہے، اور جرم جو ہے اس میں لوٹا گیا سامان جو ہے وہ ان ملزمان نے آپس میں بانٹ لیا۔ محمد حسین تارڑ نے وہاں پر بیٹھ کر یہ سوچا کہ میرے ملک کا قانون ہے۔ اب آپ یہاں پہ جو میں بات کرنے لگا ہوں، بات بڑی انٹرسٹنگ سوچنے اور سمجھنے کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے قانون کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں، کیونکہ ایک مقدمہ درج ہوا تھا آج سے کوئی 1.5 سال پہلے، اس میں وہ محمد حسین کو 109 یعنی کہ مشاورت میں رکھا گیا تھا، کہ کیونکہ محمد حسین تو حافظ آباد پاکستان میں موجود نہیں تھا، تو اس وجہ سے اس کو اشتہاری قرار دیا گیا، اور وہ اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے، قانون کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے پاکستان آیا۔ یہاں پہ آ کے اس نے، جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روبکار، اس نے اپنی عبوری ضمانت کروائی، اور پولیس کے سامنے جا کے اس نے سرنڈر کیا کہ میں
شامل تفتیش ہونا چاہتا ہوں، مجھے شامل تفتیش کیا جائے۔ اس کو شامل تفتیش نہ کیا گیا، اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پلان کیا تھے۔ بالآخر محمد حسین تارڑ نے 25 جولائی 2025 کو مجھ سے ایک بار پھر رابطہ کیا۔ مجھے اس نے کہا کہ میں پاکستان آ چکا ہوں، میں نے ضمانت کروا لی ہے اور میں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر کرنے لگا ہوں۔ چند ہی دنوں بعد محمد حسین تارڑ نے مجھے ایک دفعہ پھر کال کی اور اس نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے کچھ لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں اور میری ریکی کر رہے ہیں، لہذا مہربانی کر کے میرے لیے آواز اٹھائی جائے۔ میں نے اس سے کہا کہ کس سے آپ کو خطرہ ہے، تو اس نے کچھ لوگوں کے مبینہ طور پر نام لیے۔ اب میرے وہ لوگوں کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، نام بھی نہیں سنا۔ اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ محمد حسین تارڑ نے مجھے ایک گاڑی کا نمبر سینڈ کیا جو آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ گاڑی ہے، میری مسلسل ریکی کر رہی ہے اور مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجھے چند دنوں میں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ انٹرسٹنگ آپ کو بات بتا رہا ہوں میں دیکھنے سننے والوں کو۔ تو میں نے کہا بھی آپ ایسا کریں کہ آپ پولیس کے افسران سے فوری طور پر رابطہ کریں، اور اس نے کہا کہ جی میں رابطہ بھی کرتا ہوں اور آپ بھی مہربانی کریں، کیونکہ ایک انسانی جان کا معاملہ تھا۔ تو میں نے اس گاڑی کا نمبر ان افسران کو دیا، پوری طریقے سے بریف کیا۔ اس کے بعد محمد حسین تارڑ جو مقتول ہے، جو کل اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ قتل ہوا ہے، اس نے بھی افسران کے ترلے لیے، گڑ گڑایا، رویا کہ میں بھائی مارا جاؤں گا، میں نے قانون کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے آیا ہوں، اور قانون میں نے یہ افسران کو بتایا ہے کہ اگر میں گنہگار ہوں تو مجھے اٹھا کر جیل میں پھینک دے، اگر میں بے گناہ ہوں تو مجھے باعزت طریقے سے اس معاملے سے بری کیا جائے۔ چونکہ اس معاملے میں محمد حسین تارڑ کے رشتہ دار جو نامنیٹڈ ایف آئی آر تھے، اس 302 والے مقدمے میں وہ عدالتوں سے ضمانتوں پر رہا ہو چکے تھے، ان کو پاکستان کے کورٹس نے رہائی دی تھی اور وہ رہا ہو چکے تھے، اور وہ 1 سال پہلے گرفتار بھی ہوئے تھے۔ اور یہ میں آپ کو دیکھنے سننے والوں کو بتا دوں کہ وہ کسی پولیس افسر نے ان کو رہا نہیں کیا تھا، یا پولیس نے ان کو عدالتوں نے رہا کیا تھا۔ اب وہ عدالتیں جانے اور وہ لوگ جانے یا مدعی مقدمہ جانے۔ لیکن اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ محمد حسین تارڑ مسلسل چیختا رہا، چلاتا رہا کہ میں اوورسیز پاکستانی ہوں، میں پاکستان کے قانون کے اوپر جو ہے وہ میرا اعتماد ہے، میں پاکستان آیا ہوں، مجھے خدا کے لیے بچا لیا جائے، مجھے یہ لوگ قتل کر دیں گے، کون قتل کر دے گا۔ اور یہ جو گاڑی کی سٹوری میں آپ کو بتا رہا ہوں، 7988U جو بتا رہا ہوں، اس گاڑی کی سٹوری یہ ہے کہ محمد حسین تارڑ نے اس کی حلیہ، ان لوگوں کا گاڑی کے آگے پیچھے جو سٹیکر یا جو کوئی مونوگرام لگا ہوتا ہے اس تک بتائے، لیکن کسی نے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا۔ کیوں نہیں دھیان دیا؟ وہ کون سا سب انسپیکٹر ہے جو پہلے اس مقدمے میں تفتیشی تھا؟ وہ کون سا سب انسپیکٹر ہے جو لاہور جا کر دعوتیں کھاتا رہا؟ اس میں جناب 2 ماہ میں 3 دفعہ فائرنگ ہوئی ہے، یہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں نے مبینہ طور پر کروائی ہے جنہوں نے کل محمد حسین کو قتل کیا ہے۔ ان میں کتنے ملزمان گرفتار ہوئے ہیں؟ کیا حافظ آباد پولیس کے وہ تفتیشی افسران عوام کو بتانا پسند فرمائیں گے کہ کتنے ملزمان گرفتار ہوئے؟ سی سی ٹی وی ہونے کے باوجود ایک واقعہ ہوتا ہے، پھر چند دن بعد ایک دوسرا واقعہ ہو جاتا ہے، دونوں واقعات میں اندھا دھند فائرنگ ہوتی ہے، خوف و ہراس پھیلایا جاتا ہے علاقے میں، لوگ گھروں میں جناب اندر خوف و ہراس کی جو ہے وہ فضا قائم ہونے کے بعد لوگ اندر جناب ڈر کے مارے سہم جاتے ہیں، لیکن کوئی نہیں روکتا۔ وجہ کیا ہے؟ آج کی سٹوری میں 302 کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہو چکا ہے، میرے سامنے ایف آئی آر آ چکی ہے، جس میں فائرنگ کرنے والے ملزمان اور فائرنگ کروانے والے ماسٹر مائنڈ کا نام شامل ہے۔ سٹوری کافی، اس میں ایف آئی آر کافی لمبی ہے اور ویڈیو بھی کافی لمبی ہو جائے گی،
یہ FIR سامنے چل رہی ہے، آپ میرے دوست اب آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر مزید کافی حقائق آنے کا سلسلہ جاری، انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھ دن میں مزید اس کے اوپر حقائق دوں گا۔ لیکن میری IG پنجاب، DPO حافظ آباد، RPO گجرانوالہ اور وزیر اعلیٰ اور خاص طور پر انسانی حقوق کی تنظیموں سے یہ گزارش ہے کہ آئیں حافظ آباد کو علاقہ غیر بننے سے بچائیں، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ دیکھیں کہ پاکستان کے قانون کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے، وہاں اس کو سرنڈر کرنے کے لیے جو شخص باہر سے آتا ہے اس کو بھی پاکستان کا قانون نہ ماننے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں قانون کو مانتے، ہم خود فیصلہ کریں گے، انہوں نے خود فیصلہ کر لیا اور لاشوں کو بے حرمتی کرتے ہوئے جلا کر راکھ کر دیا۔ بس